اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نے درگزر فرمایا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، اور نہ صاحبہ، اور نہ وسیلہ، اور نہ حام، بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دستور کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے 2 غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو ان کی جگہ 2 اور افراد جن کی حق تلافی ہو گئی ہو اور وہ میت کے قریبی ہوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا۔ اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کر دی جائیں، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ عرض کریں گے تیرے علم کی نسبت ہمیں علم ہی نہیں، غیب کی باتوں کو یقیناً تو ہی خوب جانتا ہے۔ جب عیسیٰ بن مریم سے اللہ نے فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی ہے، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔